باب ما جاء فی کراہیت ان یاخذ المؤذن علی الاذان اجر، مکروہ ہے یہ بات کہ مؤذن اذان دے کر اجرت مانگے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ طاعات پر تنخواہ لینی جائز ہے یا نہیں۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ حرام، درس پر، تدریس پر، قرات سکھانے پر، اذان دینے پر، نماز پڑھانے پر، قضاء پر، فتویٰ پر تنخواہ لینا حرام ہے۔ شوافی کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ طاعات پر تنخواہ لینی جائز۔ یہ تو اصل اختلاف۔ اب احناف نے جو کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے، وہ کہتے ایک صحابی نے مسئلہ بتایا تو لوگوں نے ان کو ایک کمان دے دیا، تو حضور نے فرمایا پسند کرتے کہ قیامت کے دن یہ آگ کا ہو تمہاری گلے میں لٹکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعات پر، دم تعویذ پر اجرت لینا حرام۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادات پر جائز ہیں، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تھا، حضرات صحابہ دوران سفر میں تھے، تو وہ بیمار آدمی کے رشتہ داروں نے صحابہ کو بزرگ سمجھ کر دم کی درخواست کی۔ ایک صحابی نے دم کیا، وہ سانپ کٹا ہوا آدمی اسی وقت ہوش میں آیا اور چل پڑا اور کھانا کھا لیا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے بکریوں کے ایک پورا ریوڑ صحابہ کو دے دیا، اور وہ ہر روز ایک بکرا ذبح کرتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب مدینہ میں آئے تو ایک بکرا اس وقت بھی ساتھ تھا۔ پوری سفر خرچے کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کام کیا، آپ نے فرمایا اگر کچھ گوشت بچا ہو تو مجھے بھی کھلاؤ، چنانچہ حضور کو بھی کھلایا۔ معلوم ہوا کہ اجرت علی طاعات جو ہے وہ جائز۔ معارف السنن نے لکھا ہے کہ چونکہ اس میں روایات متعارض ہیں، اس لیے متأخرین احناف نے فتویٰ دیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز۔ اجرت علی الطاعات جائز۔ اب جو کہتے ہیں اجرت علی الطاعات جائز ہے متأخرین احناف، وہ پھر بعض لوگ حیلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو امام تنخواہ لیتا ہے یہ نماز پڑھانے کا نہیں لیتا، یہ حبس کا لیتا ہے، کہ یہ محبوس ہے بحق العوام، اور حبس سبب ہے تنخواہ کا۔ جیسی بیوی ہمارے لیے کچھ کام تو کرتی نہیں ہے لیکن ہمارے حبس پہ ہے، تو ان کا خرچہ ہم پر ہے۔ ملزم جو جیل میں رہتے ہیں وہ حکومت کے لیے کچھ کام تو نہیں کرتے لیکن وہ حکومت کے حبس میں ہے، تو حکومت کو پر فرض ہے کہ ان کو خرچہ دے دے۔ تو یہ حبس جو ہے یہ سبب ہے اجرت کا، لہذا امام نماز کی اجرت نہیں لیتا، حبس کا لیتا ہے کہ اس نے اپنے اوقات کو امت کے لیے، قوم کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن یہ تعویل غلط ہے، کیونکہ اگر تنخواہ حبس کا ہو تو پھر چاہیے کہ جس وقت ڈیوٹی پر ہو تو تنخواہ لے لے، اور اگر چھٹی ہو، جمعے کے دن کی چھٹی ہے، رمضان کی چھٹی ہے، شعبان کی چھٹی ہے، تو وہاں تو حبس نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ تنخواہ نہ لے۔ اور حالانکہ وہاں بھی تنخواہ لیتے ہیں، بزرگ تو دفتر سے چھٹی لے کے 1 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، تنخواہ وصول کرتے ہیں، وہ بالکل حرام ہے بالاتفاق۔ اچھا، تو یہ تعویل غلط ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مدرس تنخواہ نہ لے اور قاضی تنخواہ نہ لے اور مفتی تنخواہ نہ لے تو آخر اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، وہ تجارت کرے گا، صنعت کرے گا، تو یہ منصب جو ہے یہ خالی ہو جاتا ہے۔ تو منصب کی حفاظت کے لیے بامر مجبوری وہ تنخواہ لے سکتا ہے اور عبادات پر لے سکتا ہے۔ یہ جو باب مانتا ہے کہ مؤذن اجرت نہ لے، یہ احناف متقدمین کے مذہب کے مطابق ہے، جبکہ متاخرین کی رجوع اس سے ثابت ہے۔
حناد قال حدثنا ابو زيد عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال ان من آخر ما عہد الیہ، آخر وہ نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائی ہے وہ یہ ہے ان اتخذ مؤذنا، کہ ایک مؤذن رکھو، لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ وہ اپنے اذان پر اجرت نہ لے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن او عمل اس پر عند اہل العلم، کریہو اہل علم نے مکروہ جانا ہے ان یاخذ، کہ انسان لے لے اذان پر اجرت، او واستحب للاذان مؤذن، اور مؤذن کے لیے مستحب جانا ہے ان یحتسب فی اذانی، کہ وہ نیت ثواب کرے اذان دیتے وقت، اجرت نہ لے۔ لیکن یہ متروک العمل ہے بالاتفاق۔ باب ما یقول اذا اذن المؤذن من الدعاء، جب مؤذن اذان ختم کرے تو آپ پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اور مشکات کی روایت میں ہے کہ 7 درود شریف بھی پڑھے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من جس سامع نے کہا جب مؤذن کی اذان سنے، ہی نہ یؤذن جب وہ اذان دیتا ہے، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، میں راضی ہوں اللہ پر رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام پر دین کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول کی حیثیت سے، غفر اللہ له ذنوبہ، یہ دعا پڑھی یا وہ جو میں نے آپ کو بتا دی۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث لیث بن سعد عن حکیم عن حکیم ابن عبداللہ ابن قیس باب منہ۔ حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع الاذان، جو آدمی پڑھے اذان سننے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، یا اللہ تو مالک ہے اس ندائے کامل کا اور اس صلاۃ قائم کا، عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلہ اور اس کو پہنچاؤ مقام محمود میں جس کا وعدہ تو نے کیا ہے۔ جو یہ پڑھے گا الا حلت له الشفاعۃ، اس کے لیے واجب ہوگی حضور کی شفاعت قیامت کے دن۔ قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن غریب من حدیث محمد بن منکدر لا نعلم احدا رواہ سوا شعیب بن ابی حمزہ۔ باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، بارش کے وقت دعا مانگو قبول ہوتی، بیماری میں دعا مانگے قبول ہوتی ہے، حاجی گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگے تو قبول ہو جاتی ہے، اور اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا اخبرنا سفيان عن زيد العما عن ابي اياس معاوية بن قرة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء لا يرد، دعا مسترد نہیں ہوتی اذان اور اقامت میں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن وقد رواه ابن اسحاق الحمدانی عن بریدة بن ابی مریم عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله۔ باب ما جاء کم فرض اللہ علی عباده من الصلوات، ابتدائی معراج کی رات 50 نمازیں فرض، لیکن آپ واپسی پر چوتھے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ زیادہ ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، خدا سے درخواست کرو کہ اس میں تخفیف کرے۔ حضور گئے 5 نمازیں معاف ہو گئی، پھر گئے 5 ہو گئی، پھر گئے 5 ہو گئی، پھر گئے 5 ہو گئی، یہاں تک کہ آپ 9 مرتبہ گئے تو 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نمازیں تو آپ 5 پڑھیں گے لیکن ثواب میں دوں گا 50 کا، کیوں من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، تو 5 کو 10 میں ضرب دینے سے حاصل 50۔ حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال فرضت، فرض کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لیلتن
اس معراج کی رات اسری بھی جو آپ کو لے جایا گیا تو فرض کی گئی آپ پر نماز 50 ثم نقصت پھر کم کر دی گئی حتی جعلت خمسا وہ 5 بنائی گئی ثم نودیا یا محمد اللہ کی طرف سے آواز دی گئی انہ لا یبدل القول لدی وہ 50 ہے وہ بدلی نہیں ہے ان لک بهذا الخمس 50 علماء لکھتے ہیں کہ ابتدا سے 5 فرض ہوتی ہے 50 کیوں فرض ہوتی تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 50 کا ثواب دینا تھا اس لیے پہلے 50 اور پھر 45 معاف کر کے فرمایا کہ ثواب 50 کا ملے گا اس وجہ سے ابتدا سے 5 نہیں بلکہ 50 دوسرا ہے کہ امتحان بھی مقصود ہے کہ یہ 50 کو باری سمجھ کر انکار تو نہیں کرتا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے وفي الباب عن عبادة بن صامت وطلحة بن عبيد الله وابي قتادة وابي ذر ومالك بن صعصع وابي سعيد الخدري قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح غريب باب في فضل الصلوات الخمس 5 نمازوں کی فضیلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس 5 نمازیں والجمعة الى الجمعة اور جمعہ کے بعد جمعہ کفاراتن یہ مٹا دیتے ہیں وہ گناہ بینہن جو ان میں ہے ما لم یخش الکبائر جب تک ارتکاب نہ کیا جائے کبیرے کا وفی الباب عن جابر وانس وحنزلة الاسیدی قال ابو عیسیٰ حدیث ابو ہریرہ حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی فضل الجماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت با جماعت نماز تفضل و زائد ہوتی ہے علی صلاۃ الرجل وحدہ اکیلی نماز پر ب27 درجہ 27 گنا وفی الباب عن عبید اللہ بن مسعود و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و ابی سعید و ابی ہریرہ و انس بن مالک سب یہ روایات نقل کرتے ہیں کہ جماعت والی نماز اکیلی نماز پر 27 گنا بڑھ جاتی ہے قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام انه قال تفضل بڑھ جاتی ہے صلاۃ جمی جماعت کا علی صلاۃ الرجل وحده ب27 درجہ وعامۃ من عام وہ لوگ جو نقل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انما قالوا 25 سوائے ابن عمر کے اس نے 27 دونوں روایت ٹھیک ہے خلوص اگر کم ہے تو 25 گنا نماز بڑھ جاتی ہے جماعت کی اکیلی نماز پر اور زیادہ ہے تو 27 گنا بڑھ جاتی ہے حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صلاه الرجل في الجماعه نماز آدمی جو با جماعت پڑھتا ہے وہ بڑھتی ہے صلاۃ وحدہ پر 25 جز قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی من سمع النداء فلا یجیب ایک آدمی راستے پر گھر پر چلتے گھر میں بیٹھے اذان سنتا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا قبول یعنی مسجد میں نماز پڑھنی نہیں جاتا حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن اسم عن ابي هريره عن النبي عليه السلام قال لقد هممت میں نے قصد کیا ان امر کہ میں حکم دوں فتیتی اپنے نوجوانوں کو ان یجمعوا کہ وہ جمع کرے حزم الحطب لکڑی جنگل کے ثم امر بالصلاۃ پھر میں حکم دوں نماز کا فتقام تکبیر پڑھی جائے ثم احرق پھر میں جلاؤں علی اقوام ان لوگوں پر لا یشهدون الصلاۃ جو نماز بجماعت کے لیے نہیں آتے اتنی بڑی سزا یہ تغلیظ پر مبنی ہے ورنہ وہ کافر نہیں ہے وفی الباب عن ابن مسعود وابی الدرداء وابن عباس ومعاذ بن انس وجابر قال ابو عيسى حديث ابو هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي عليه السلام انهم قالوا من سمع النداء جو اذان سنے فلم يجب اور اس نے اس کو قبول نہ کیا یعنی مسجد میں نہ آیا فلا صلاة له یعنی لا صلاة له کامل قال بعض اہل العلم یہ تغلیظ و تشدید ہے یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً ان کے گھروں کو جلا دیں لیکن اجازت نہیں ہے کسی کو ترک جماعت میں الا من عذر قال مجاہد وسئل ابن عباس عن رجل ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہر دن روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے لیکن جمعہ جماعت میں نہیں آتا فرمایا ہوا فی النار
حدثنا بذلك حناد قال حدثنا المحاربی عن لیث عن مجاہد۔ معنی اس حدیث کا اللہ یشہد الجماعت کہ نماز با جماعت اور جمعے میں نہیں آتا، راغبتاً عنہا نفرت کرتا ہے جماعت سے، تب وہ کافر ہے۔ وہ استخفافہا اور جماعت کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اچھا جی فَأَلْحَقَهَا وَتَحَاوَنَ بِهَا، اس نے اس کو تابع چیز سمجھ لیا اور حقیر چیز سمجھ لیا۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی وحدہ ثم یدرک الجماع، آپ نے گھر میں نماز پڑھی اور آپ نے پھر مسجد میں جا کر جماعت بھی دیکھا، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں شریک ہو جاؤ۔ مغرب میں جب وہ امام تیسری رکعت پر سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو کر آپ چوتھا ملا دے تاکہ نفل ہو جائے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ صرف دو نمازوں میں شریک ہو سکتے ہیں، ظہر کی نماز اپنی پڑھی تھی اور جماعت دیکھی تو شریک ہو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھی تھی اور جماعت دیکھی تو شریک ہو جاؤ، کیونکہ عشاء اور ظہر کے بعد نفل بھی جائز ہے اور یہ 4 نفل ہو سکتے ہیں۔ عصر میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کے بعد نفل ہے نہیں۔ مغرب میں شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ مغرب کی 3 رکعت ہے، 3 رکعت نفل نہیں ہو سکتے۔ فجر میں بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ صلاۃ فجر کے بعد نفل جائز نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال حدثنا یعلا بن عطا قال حدثنا جابر بن یزید بن اسود عن نبی قال شہدت، میں حاضر تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع میں نے نماز پڑھی صبح فی مسجد الخیف، مسجد خیف میں، یہ منی میں مسجد ہے۔ فلما قضا صلاتہ، حضور نے نماز پوری کی، انحرف، آپ نے منہ مبارک قوم کی طرف کیا، حضور نے 2 آدمی دیکھے فی اخر القوم جو جماعت کے اخیر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فرمایا علی بہما، وہ 2 لاؤ میرے پاس، وجیء بہما، وہ لایا گیا، ترعد فرائسہما، ان کی کروٹیں کامتی تھی خوف کی وجہ سے۔ وقال، حضور نے پوچھا ما منعکما، کس چیز نے منع کیا تم کو ان تصلی معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا کنا قد صلینا فی رحالنا، ہم گھروں میں پڑھ چکے تھے۔ حضور نے فرمایا فلا تفعل، لا ایسا نہ کرو، اذا صلیتما، جب تم نماز پڑھو، فی رحالکم، اپنے گھروں میں، ثم اتیتما، پھر تم آؤ مسجد جماعت میں، فصلیا معہم فانہا لکم نافلہ۔ امام شافعی فرماتے دیکھو یہ صبح کی نماز ہے اور حضور نے ان کو شرکت کا حکم دیا، معلوم ہوا 5 میں جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ منسوخ ہے ان روایت کے ساتھ جس میں صلاۃ سے منع آیا ہے اوقات مکروہہ میں فجر کا وقت بھی۔ وفي الباب عن مهجن ويزيد بن عامر قال ابو عيسى حديث يزيد بن اسود حديث حسن صحيح، یہ قول غیر واحد من اہل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق، سب کہتے ہیں اذا صلى الرجل وحده، جب انسان اکیلی نماز پڑھے، ثم ادرك الجماعة، پھر جماعت پائے، فانه يعيد الصلاة كلها، 5 نمازیں لوٹائے، پھر جماعت، او اذا صلى الرجل المغرب وحده ثم ادرك الجماعة، نقال شوافی کہتے ہیں فانه يصلي معهم، مغرب کی نفل بھی پڑھیں، البتہ یہ 3 ہیں، نو یشفع فی رکعتین، 1 رکعت ملا دے تاکہ 4 ہو جائے۔ والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهما، اور وہ پہلی جو اکیلی نماز پڑھی ہے فرض وہ واقع ہوگی۔ باب ما جاء في الجماعة